اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، اور فتویٰ مانگتے ہیں تجھ سے عورتوں کے بارے میں۔ شان نزول یہ ہے کہ بعض صحابہ کرام نے عورتوں کے حقوق کے بارے میں سوال کیے کہ یا رسول اللہ عورتوں کے حقوق کیا ہیں، اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سورہ کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے یتیم بچوں اور بچیوں کے حقوق پہ بعض باتیں ارشاد فرمائی تھیں۔ بعض لوگوں کا یہ خیال تھا کہ یہ یتیموں کے بارے میں جو آیات نازل ہوئی ہیں یہ شاید عارضی ہیں، اور جو پہلے والا نظام ہے جاہلیت کا وہی دوبارہ بحال کر دیا جائے گا اور یہ آیتیں منسوخ کر دی جائیں گی۔ زمانہ جاہلیت میں ایک تو یہ بات تھی کہ عورتوں پہ آدمی کو، مرد کو بغیر کسی تعداد کے اجازت تھی، وہ جتنے نکاح چاہے کر سکتا تھا۔ اور دوسری بات یہ کہ ان کے مہر کا کوئی تعین نہیں تھا، اور یتیم بچیوں کے معاملے میں خاص طور پہ بعض لوگ دیکھتے کہ وہ مال والیاں ہیں، حسن و جمال والیاں ہیں، ان سے نکاح تو کر لیتے لیکن جو ان کے حقوق تھے وہ ادا نہیں کرتے تھے۔ بعض لوگ یہ کرتے کہ اگر وہ خود ان سے نکاح نہیں کرنا چاہتے تو خود کسی دوسری جگہ ان کا نکاح کرتے بھی نہیں تھے، محض ان کے مال سے فائدہ اٹھانے کے لیے۔ یہ جو جہالت کی رسمیں تھیں، ان ساری رسموں کو شریعت نے ختم کر دیا، اور سورہ نساء کی ابتدا میں ہی وہ آیتیں نازل فرمائیں۔ جب وہ اس کے بعد کوئی دوسرا حکم نازل نہیں ہوا تو بعض گھروں میں اور بھی مسائل پیدا ہوئے طلاق کے حوالے سے، تو صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں فتویٰ مانگا یا سوال پوچھا، تو اس کا اللہ تعالیٰ نے جواب تو دیا یہاں پہ، لیکن فتوے کا جواب دینے سے پہلے یا فتویٰ دینے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے وہ جو پہلے احکام تھے یتیموں کے بارے میں انہیں ایک دفعہ دوبارہ دہرا دیا تاکید کے طور پہ۔ اللہ فرماتے ہیں وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے فتویٰ مانگتے ہیں عورتوں کے بارے میں۔ قُلِ اللَّهُ، آپ کہیے انہیں، اللہ یفتیکم، اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے، تمہارے سوال کا جواب اللہ دیتا ہے، فیہن، ان عورتوں کے معاملے میں۔ لیکن اس فتوے کے جواب سے پہلے دوبارہ ایک دفعہ یہ بات ذہن نشین کر لو، دوبارہ یہ بات یاد رکھو کہ جو سورہ کے شروع میں ہم نے احکام دیے تھے وہ کیا تھے، وہ ایک دفعہ پھر پڑھ لو۔ مطلب یہ کہ یہ یوں ہی ہے جیسے آپ کسی سے سوال پوچھتے ہیں، سوال کا جواب دینے سے پہلے وہ آپ سے کہے کہ بھئی ٹھیک ہے میں تمہارے سوال کا جواب تو دیتا ہوں، لیکن جواب سے پہلے ایک ضروری بات ہے وہ بھی سن لو۔ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ سوال کا جواب تو دیتے ہیں تمہیں، لیکن اس سوال کے جواب سے پہلے وہ پہلے والی بات ذرا یاد رکھ لو۔ وہ پہلے والی بات کیا ہے؟ وہ اللہ فرماتے ہیں ما یتلا علیکم، وما یتلا علیکم، اور ذرا یاد کرو وہ بات جس کی تلاوت کی گئی اوپر تمہارے، جو تمہیں پہلے بتائی گئی، فی الکتاب، کتاب میں، یعنی اسی سورہ نساء میں جو پہلے احکام دیے تمہیں ان کو بھی ذرا ذہن نشین کر لو۔ فی یتام النساء، یتیم بچیوں کے حوالے سے۔ اب سورہ نساء کی ابتدا میں وہ آیتیں ذرا آپ دیکھ لیجئے جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی تھیں۔ اس میں پہلی بات تو یہ ہے، سورہ نساء کی دوسری آیت ہے وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ،
یتیموں کے جو مال تمہارے پاس ہیں، بچی یتیم رہ گئی، اب چچا اس کی پرورش کر رہا ہے، اس کا ولی چچا ہے، سارا مال جو ہے وہ اس کے ہاتھ میں ہے، تو اللہ کہتے ہیں کہ جب تم اس بچی کا نکاح کرو، بچی والے ہو جائے، تو اس کو اس کے حقوق ادا کرو، جتنا اس کا شریعت کے مطابق حصہ بنتا ہے اس کا حصہ ادا کرو اسے۔ وَآتُوا الْيَتَامَىٰ، اور اگر لڑکے ہیں تب بھی جب وہ بالغ ہو جائیں اور اپنے گھر بار والے ہو جائیں تو پھر ان کی امانت ان کو واپس لوٹاؤ۔ وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ، پہلی بات یہ کہ یتیموں کو ان کے مال واپس کرو۔ دوسری بات اللہ نے یہ فرمائی وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور نہ تبدیل کرو ناپاک مال کو پاک مال سے، یا اچھے مال کو برے مال سے۔ دونوں اس کی مفہوم ہیں۔ ایک تو یہ کہ اگر یتیم کا مال جیسا کیسا بھی ہے ویسا ہی اس کو ادا کرو، اس کو واپس لوٹاؤ۔ یہ نہ کرو کہ یتیم کا مال اگر اچھا تھا، یتیم کے ریوڑ اچھے تھے، بکریاں اچھی تھیں، یا قیمتی مال تھا اس کا، وہ تو آپ اپنے استعمال میں لے آئیں اور خود اس کو رکھیں اپنے پاس، اور گنتی پوری کرنے کے لیے یتیم کو ناقص مال دے دیں۔ ایک مفہوم تو اس کا یہ ہو گیا۔ دوسرا مفہوم یہ ہو گیا کہ آپ جب اس کو عدل بدل کریں گے، یتیم کا مال مار لیں گے، اس کا حق ماریں گے، اس کو اس کا اصل مال واپس نہیں کریں گے، تو جو اچھا مال سمجھ کے آپ رکھیں گے وہ تو حرام ہو گیا۔ حرام کو حلال سے نہ بدلو، تمہارا مال حلال ہے، اس کو حلال ہی دینے دو۔ جو یتیم کا مال ہے یا جو غیر کا حق ہے، جتنا ہے جیسا ہے ویسا اس کو ادا کرو، اور خود اسی پہ قرار کرو جو تمہارے پاس ہے، جس کے تم خود مالک ہو۔ بَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اور یتیموں کے مال کو اپنے مال میں مکس نہ کر دو تاکہ تم کھا جاؤ اس کا مال۔ اب یہ انحصار ہے نیت پہ، یعنی ایک آدمی یتیم کے مال کو اپنے مال میں کس نیت سے شامل کرتا ہے۔ اگر نیت اس کی خراب ہے تو پھر وہ اس کے لیے حرام ہو جائے گا، لیکن اگر نیت یہ ہے کہ ٹھیک ہے بھائی یہ بکریاں اس کی ہیں، یہ بکریاں میری ہیں، اب ان کا اکٹھا انتظام کرنا یہ سہولت ہے، اکٹھا چارہ ڈالنا، اکٹھا ان کو پانی پلانا، اکٹھا ایک جگہ پہ رکھنا، ان کا انتظام کرنا صحیح ہے، اس لیے ملا لیتا ہے تو پھر جائز ہے۔ اس کا انحصار جو ہے وہ انسان کی نیت پہ ہے کہ انسان یتیم کے مال کو یا غیر کے مال کو اپنے ساتھ ملاتا ہے تو کس نیت سے ملاتا ہے، اور اگر اس کی نیت اس میں کھوٹی ہے، اس کو خلط ملط کرنے کے لیے ملاتا ہے، اس کا اچھا مال اپنے پاس رکھ کے برا مال دینے کے لیے ملاتا ہے، تو پھر اس سے اللہ نے منع فرما دیا کہ ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ مکس کر کے ملا کے حرام نہ کھاؤ۔ انہ کان حوبا کبیرا، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ تو ہو گیا یتیم، بچے ہوں یا بچیاں ہوں، بیٹے ہوں یا بیٹیاں ہوں، لڑکے یا لڑکیاں، ان کا معاملہ۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ یتیم بچیوں کے حوالے سے بھی یہ حکم دیا تھا وَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر تمہیں خوف ہو اس بات کا اللہ تقسطوا فی الیتامیٰ، یتیم بچیوں کے بارے میں تم انصاف نہیں کر سکو گے۔ یتیم بچیوں کے بارے میں انصاف سے مراد یہ ہے کہ جو تم نے حق مہر لکھا ان کا وہ حق مہر ادا کرو، اور پھر جو مال تمہارے ہاتھ میں ہے یتیم بچیوں کا وہ واپس لوٹاؤ ان کو۔ جب نکاح کر لیا تو یہ سمجھ لیا کہ اب تو اپنی بیوی ہے، اب تو اس کو واپس لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ مال خود ہی ہڑپ کر گیا، خود اس پہ قابض ہو گیا۔ فرمایا کہ اگر تمہیں اس بات کا خدشہ ہے کہ تم عدل نہیں کر سکو گے، تم اس کے حقوق ادا نہیں کر سکو گے، تو پھر فرمایا کہ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، تو پھر جو آزاد عورتیں ہیں جن کے سر پہ حقوق لینے والے موجود ہیں، اگر ایک آدمی ان کا حق دینا دبانے کی کوشش کرتا ہے، اس کا باپ اس سے حق لے سکتا ہے، اس کا بھائی اس کا حق لے سکتا ہے، اس کے دعوے دار موجود ہیں۔ فرمایا پھر ایسی عورت سے نکاح کرو جن کے دعوے دار موجود ہوں، جو تم سے حقوق وصول کر سکیں، خواہ ایک عورت سے کرو، خواہ 2 سے کرو، خواہ 3 سے کرو، خواہ 4 سے کرو۔ او ما ملکت ایمانکم فَإِنْ خِفْتُمْ اللہ تعدلوا فواحدۃ، یہ بھی آگے اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرما دی کہ اگر اس معاملے میں بھی تمہیں ڈر ہو کہ تم ظلم کرو گے یا تم عدل سے کام نہیں لے سکو گے تو پھر ایک ہی عورت سے نکاح کرو،
4 کی جو شرط ہے یا 4 کی اجازت جو ہے وہ اس شرط کے ساتھ ہے کہ ان کے درمیان تم عدل سے کام لو گے، اور اگر تمہیں یہ ڈر ہو کہ ان کے درمیان عدل سے کام نہیں لے سکو گے تو پھر ایک پہ ہی قناعت کرو۔ ذالک ادنی اللہ تعولوا، یہ بات بہت قریب ہے اس کے کہ تم بے انصافی سے کام نہیں لوگے۔ آتوا النساء صدقاتہن، اب پھر وہ عورتوں کے مہر کا مسئلہ بھی آ گیا ساتھ کہ عورتیں جو ہیں ان کا مہر ان کو ادا کرو نہلتاً، راضی خوشی، خوش دلی کے ساتھ۔ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ، لیکن اگر عورتیں اپنی مرضی سے اس مہر میں سے کچھ یا سارے کا سارا تمہیں معاف کر دیں، فَكُلُوهُ ہنیئا مَرِیّا، تو پھر تم اس کو خوش دلی سے استعمال کر سکتے ہو، کھا سکتے ہو۔ یہ وہ ہدایات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی ابتدا میں دی، اور قرآن مجید کی آیات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بار بار جو ہدایات دیں قرآن نے یتیموں کے بارے میں، اس کی وجہ یہ تھی کہ اس معاشرے میں یتیموں کا والی وارث تو ہوتا نہیں تھا، والی وارث نہ ہونے کی وجہ سے یتیموں کی حالت جو تھی وہ بہت ہی دبی ہوئی اور بہت ہی کمزور فرد کی حیثیت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آخری پارے کی بعض صورتوں میں بھی اس کی طرف توجہ دلائی ہے، فرمایا کہ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، اس پہ زیادتی نہ کرو۔ فرمایا کہ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، دھکے دیتا ہے یتیم کو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس معاشرے میں یہ عام بات تھی کہ یتیم کا حق مار لیا جائے، یتیم پہ ظلم کیا جائے، یتیم کو دھکے دیے جائیں، اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار وضاحت کے ساتھ یتیموں کے حقوق کے بارے میں حکم دیا کہ یتیموں کے حقوق جو ہیں انہیں ادا کرو اور ان پہ ظلم اور زیادتی نہ کرو۔ اب یہاں بھی جب عورتوں کے بارے میں صحابہ کرام نے سوال کیا تو سب سے پہلے یتیم عورتوں کے حوالے سے ہی اللہ تعالیٰ نے دوبارہ وہ باتیں یاد دلا دیں کہ عام عورتوں کے جو مسائل یا حقوق ہیں ان کے بارے میں بھی ہم تمہیں بتاتے ہیں، لیکن پہلے جو یتیم عورتوں کے بارے میں ہم نے تمہیں احکام دیے تھے وہ دوبارہ یاد کر لو، ان کو دوبارہ ذہن نشین کر لو۔ اللتی لا توتونہن، وہ یتیم بچیاں جن کے نکاح جب ہوتے ہیں، لا توتونہن، تم لوگ نہیں ادا کرتے، ما کتب لہن، جو ان کے لکھے گئے حقوق ہوتے ہیں، ان کے نکاح کے وقت جو حقوق لکھے جاتے ہیں وہ تم ان کو ادا نہیں کرتے۔ اس کا خیال کرو۔ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ، اور تم رغبت رکھتے ہو کہ ان سے نکاح کر لیا جائے۔ یتیم بچی کا نکاح تم کرتے ہو اپنے ساتھ، لیکن اس کے ساتھ جو اس کے حقوق ہیں وہ تم ادا نہیں کرتے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جو پہلے سے آیتیں تمہارے اوپر نازل کی گئی ہیں یا پہلے سے آیتیں پڑھ کے تمہیں بتائی گئی ہیں، ان آیات کو ایک دفعہ پھر ذہن نشین کر لو کہ یتیم بچیاں جو ہیں ان پہ ظلم نہیں کرنا، ان کے حقوق ادا کرنے ہیں۔ اگر تم ان کے بارے میں انصاف سے کام نہ لے سکو تو ان سے نکاح نہ کرو، بلکہ ان سے نکاح کرو جن کے حقوق لینے والے دعوے دار موجود ہوں، تاکہ عورتوں پہ ظلم اور زیادتی نہ ہو۔ آگے فرمایا کہ والمستضعفین من الولدان، اور وہ بچے جو کمزور ہیں، جن کو حقوق دلانے والا کوئی نہیں ہے، یتیم بچے ہیں، ان کے بارے میں بھی اللہ فرماتے ہیں کہ جو احکام ہم نے پہلے تمہیں دیے ہیں وہ ذہن نشین کر لو کہ بچے یتیم جب بڑے ہو جائیں تو پھر ان کے اموال ان کو واپس لوٹاؤ، جیسے امانت واپس کی جاتی ہے، اس میں کوئی مال کھاؤ نہ، اس کو گڑبڑ نہ کرو، اپنے مالوں کے ساتھ ملا کے اس کو ہڑپ کرنے کی کوشش نہ کرو، بلکہ جیسا وہ مال تھا، جیسا اس کا حق بنتا ہے ویسا حق اس کا ادا کرو۔ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَىٰ بِالْقِسْطِ، اور یہ بھی ہم نے حکم دیا تھا ان تقوموا،
کہ تم قائم ہو جاؤ للیتاما یتیموں کے معاملے میں بالقسط انصاف پہ، یتیموں کے معاملے میں انصاف سے کام لو۔ اب یہ تو کم از کم والی شرط ہے کہ کم از کم یتیم کے ساتھ انصاف کرنا چاہیے۔ جو مطلوب ہے شریعت میں وہ تو یہ ہے کہ یتیم کے ساتھ احسان کیا جائے۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ اگر یتیم ہے، انسان کو اللہ نے توفیق دی ہے، تو اس کا مال استعمال کرنے کے بجائے انسان اپنی جیب سے اس کی تعلیم و تربیت کرے، اپنی جیب سے اس کی پرورش کرے۔ مطلوب تو یہ ہے کہ یتیم کے ساتھ احسان کرو، لیکن اگر تم یہ احسان نہیں کر سکتے، تمہیں توفیق نہیں ہے اس بات کی، تو پھر کم از کم یہ رکھو کہ اس کے ساتھ عدل کا معاملہ کرو، اس کے حقوق چھینو نہ، اس کے حقوق غصب نہ کرو، کم از کم اس کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرو۔ وما تفعلوا من خیر، اور جو بھی تم خیر کی بات کرو گے، نیکی کا معاملہ کرو گے یتیموں کے ساتھ، فإن اللہ کان بہ علیما، اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح واقف ہے۔ یہ تو وہ بات تھی جو اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے حقوق کا مسئلہ پوچھنے سے پہلے ایک دفعہ دوبارہ یاد دلا دی کہ اس سے پہلے یتیم بچیوں کے ہم تمہیں احکام دے چکے ہیں، ان کو ذرا ذہن نشین کر لو، اس لیے کہ تم لوگوں میں سے اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جو یتیموں کے حقوق ادا نہیں کرتے، جو معاملات لکھے جاتے ہیں نکاح کے وقت وہ ادا نہیں کرتے، اور جو یتیم بچے ہیں ان کو حقوق ادا نہیں کرتے۔ فرمایا پہلے تو یہ باتیں ہیں جو تمہیں ذہن نشین کرنی چاہیے۔ آگے پھر جو سوال کیا گیا تھا، جس بات کے بارے میں فتویٰ مانگا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا، وَإِنِ امْرَأَةٌ، اور اگر کوئی عورت ایسی ہے، خافت، جس کو خوف ہے، جس کو خدشہ ہے، جس کو ڈر ہے، من بعلها، اپنے شوہر سے، نشوزن، نشوز کا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے عورت کے نشوز کے حوالے سے کچھ باتیں ارشاد فرمائی تھی۔ سورہ نساء کی 34 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، واللاتی تخافون نشوزہن فاعظوہن، کہ جب عورتوں کا نشوز ہو، عورت سرکش ہو جائے، تو پھر مرد کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر عورت سرکش ہو جائے، نافرمان ہو جائے، مرد کی اطاعت نہ کرے، فاعظوہن، تو پہلے مرحلے میں ان کو سمجھانے کی کوشش کرو، وعظ و نصیحت کرو انہیں، واہجروہن فی المضاجع، دوسرے مرحلے میں ان کو بستر الگ کر دو، اور تیسرے مرحلے میں فرمایا واضربوہن، ہلکی مار بھی انہیں مار سکتے ہو، فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، اگر وہ تمہاری بات مان جائیں تو پھر ان پہ ظلم اور زیادتی نہ کرو۔ اور پھر چوتھا مرحلہ بھی بتا دیا، وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، اگر پھر بھی ان کی مخالفت جاری رہے، لڑائی جھگڑا جاری رہے مرد اور عورت کا، تو پھر آخری مرحلہ یہ ہے طلاق سے پہلے ایک مرد اس کے خاندان سے اور ایک قاضی اس کے خاندان سے، دونوں بیٹھ کے ان کے معاملات کا تصفیہ کر دیں۔ اگر وہ آپس میں صلح کرنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے راستہ ہموار کر دیں گے، راستہ نکال دیں گے ان کے لیے۔ یہ صورت تھی جب عورت میں نشوز ہو، جب عورت نافرمان ہو جائے، جب عورت باغی ہو جائے اپنے گھر سے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایات دی۔ اس آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ اگر مرد جو ہے وہ سرکش ہو جاتا ہے، سرکش ہونے سے مراد یہ ہے کہ بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہے، اس کو پسند نہیں کرتا کسی وجہ سے، اس سے الگ ہونا چاہتا ہے، اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے جو ہدایات دی ہیں وہ یہ ہیں، او اعراضاً، یا کسی عورت کو اس بات کا ڈر ہو کہ میرا شوہر جو ہے وہ مجھے اب پہلی سی محبت نہیں دے رہا یا نہیں دے گا، یا پہلے والا تعلق نہیں رکھے گا، اعراض کرے گا، منہ موڑ لے گا، فلا جناح علیہما،
اللہ فرماتے ہیں کہ اس بات میں کوئی حرج نہیں کہ وہ دونوں جو فریق ہیں، شوہر اور بیوی، عورت اور مرد، ان یصلحا بینہما صلحن، ان یصلحا کہ وہ دونوں آپس میں صلح کر لیں، بینہما صلحن آپس میں صلح کرنا۔ اب اس کی وضاحت جو ہے وہ احادیث میں اور تفاسیر میں موجود ہے کہ یہاں عورت جو ہے وہ دیکھ رہی ہے کہ مرد تو صلح نہیں کرنا چاہتا، مرد کا رویہ بدل گیا ہے، مرد جو ہے وہ پہلے جیسے تعلقات نہیں رکھ رہا میرے ساتھ۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ عورت اگر اپنے کچھ حقوق چھوڑ کے اسی مرد کے ساتھ رہنا پسند کرے اور وہ مرد جو ہے اس کو اس شرط پہ رکھنے کے لیے تیار ہو جائے تو شریعت یہ کہتی ہے کہ اس معاملے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ حقوق کا تعین تو فرما دیا پہلے اللہ تعالیٰ نے کہ حقوق یہ ہیں کہ جو کچھ مرد کھائے وہی عورت کو کھلائے، جو خود پہنے عورت کو پہنائے، جہاں خود رہے وہاں عورت کو رکھے، جس کا مطلب یہ ہے اپنی استطاعت کے مطابق جیسا انسان خود کھاتا پیتا ہے ویسا نان و نفقہ جو ہے عورت کا اس کے ذمے ہے۔ اور پھر باقی حقوق ہیں کہ گھر میں اس کا عزت اور احترام ہونا چاہیے، اس کو گالی گلوچ نہیں کرنی چاہیے، اس کو مارنا پیٹنا نہیں چاہیے، اس پہ ظلم اور زیادتی نہیں ہونی چاہیے، یہ سارے حقوق ہیں اس کے۔ لیکن یہاں جو فرمایا کہ ان دونوں کو آپس میں صلح کر لینی چاہیے وہ یہ ہے کہ ان حقوق میں کمی بیشی کرتے ہوئے اگر دونوں فریق تیار ہو جائیں کہ ٹھیک ہے کوئی حرج کی بات نہیں، تو پھر جو حقوق وہ باہمی طور پہ طے کر لیں گے وہی ان کے حقوق بن جائیں گے، وہی ان کے حقوق بن جائیں گے، اور ان میں کمی بیشی جو ہے وہ خود آپس میں کر سکتے ہیں۔ اور چونکہ اللہ کے رسول تو نمونہ ہے امت کے لیے، اس لیے اس بعض معاملات میں اللہ تعالیٰ نے خود ایسے کام کروائے یا ایسے حالات پیدا کیے کہ امت کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مثال بن کے دکھائی۔ اس معاملے میں بھی حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر رسیدہ تھیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ بات آئی کہ میں سودا کو طلاق دے دوں، لیکن حضرت سودا نے خود اس بات کو محسوس کرتے ہوئے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے یہ پیشکش کر دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یا رسول اللہ میں اپنی باری جو ہے وہ اپنی رضا و رغبت سے خوشی سے چھوڑتی ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا باری کے معاملے میں بالکل عدل اور انصاف تھا کہ ہر عورت کی باری مقرر تھی، اور عصر کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر گھر میں جاتے تھے، عصر کی نماز کے بعد ہر گھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر جا کے وزٹ کرتے، لیکن قیام جو تھا وہ باری کے حساب سے ہوتا تھا، حتیٰ کہ اپنی بیماری میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باری کا معمول تھا اس کو برقرار رکھا، اور جب بیماری میں شدت آ گئی تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اجازت لی اپنی دوسری بیویوں سے کہ اگر تم مجھے اجازت دو اور مجھے تکلیف زیادہ نہ ہو تو میں عائشہ کے گھر میں قیام کر لوں، تو باقی ازواج کی اجازت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا حضرت عائشہ کے گھر، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو عدل والا معاملہ ہے اختیاری عدل والا اس کی تو پابندی آخری لمحے تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ لیکن اب یہ جو معاملہ تھا حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود یہ بات کہی کہ یا رسول اللہ میں اپنی باری حضرت عائشہ کو ہبہ کرتی ہوں، حضرت عائشہ کہ ہاں آپ 2 دن قیام کر لیا کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق والا خیال دل سے نکال دیا، حضرت سودا کو بھی اپنے نکاح میں رکھا، لیکن انہوں نے جو اپنا حق چھوڑ دیا گویا پھر وہی ان کا حق بن گیا۔ اس میں اب وہ یہ نہیں ہے کہ جو شوہر نے کمی کی اس میں شوہر کے لیے باز پرس نہیں ہے، اس لیے کہ برزا و رغبت عورت نے اپنی جو باری تھی وہ چھوڑ دی یا اپنا حق چھوڑ دیا۔ اور اس کی بہت سی صورتیں ہو سکتی ہیں کہ ایک آدمی کسی ضرورت سے دوسری شادی کرتا ہے، اب دونوں عورتوں میں
فرق جو ہے یہ تو طبعی بات ہے، قدرتی بات ہے، ہمیشہ دو آدمی یا دو عورتیں ایک جیسی نہیں ہوتی. جس میں خوبیاں زیادہ ہوں گی قدرتی طور پہ مرد کا رجحان اس طرف زیادہ ہو جائے گا. ایک زیادہ ذہین ہے، ایک کندذین ہے، ایک زیادہ سلیقہ شعر ہے، ایک کم سلیقہ شعر ہے، ایک زیادہ خوبصورت ہے، ایک کم خوبصورت ہے. کوئی بھی جو بھی خوبی ہے اس کی وجہ سے مرد کا ایک طرف رجحان ہو جانا یہ طبعی بات ہے. یا ایک کی اولاد ہوئی دوسری کی اولاد نہیں ہوئی، یہ ساری باتیں ہیں. اب اگر عورت جو ہے وہ اپنے کمزور پہلو کو سامنے رکھتے ہوئے آج خود یہ پیشکش کر دے کہ بھائی یہ واقعی میرے اندر کمزوری ہے یا میرا کمزور پہلو ہے، لیکن میں رہنا تمہارے نکاح میں ہی چاہتی ہوں، اگر تم مجھ میں وہ رغبت محسوس نہیں کرتے، وہ مجھے پہلی جیسا حق نہیں دے سکتے، تو ٹھیک ہے میں اپنا یہ حق جو ہے وہ ترک کرتی ہوں، اپنی باری کا حق ترک کرتی ہوں، یا تمہیں مجھے نام و نفقہ بھی نہ دو یا جو بھی صورت ہو، ٹھیک ہے میں تمہارے نکاح میں رہنا چاہتی ہوں لیکن اس طرح سے میں راضی ہوں. تو اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر عورت اور مرد جو ہے وہ اس طرح سے آپس میں کوئی صلح کا معاملہ آج خود طے کر لیں. اسی لیے یہاں پہ مخاطب دونوں ہیں، مرد اور عورت. فرمایا کہ یصلحا بینہما، اگر وہ دونوں، وہاں پہ وضاحت کر دی تھی اللہ تعالیٰ نے پچھلے آیتوں میں کہ جب عورت کا نشوز ہے اور دونوں میں کوئی لڑائی جھگڑا ختم نہیں ہو رہا، صلح کی صورت نہیں بن رہی، وہاں یہ بات ارشاد فرما دی اللہ نے کہ ایک قاضی اس کے خاندان سے، ایک قاضی اس کے خاندان سے، اور دونوں بیٹھ کے فیصلہ کر دیں اور ان کی آپس میں صلح کرا دیں. لیکن جہاں پہ حقوق کی کمی بیشی کرنے کا معاملہ ہے وہاں یہ بات ارشاد نہیں فرمائی، اس لیے کہ یہ معاملہ بالکل ذاتی ہے مرد اور عورت کا. مرد اور عورت ذاتی طور پہ اس کا فیصلہ کر لیں کہ کتنے حقوق پہ وہ آپس میں راضی ہو جاتے ہیں. اور پھر دوسری اہم بات یہ ہے اس میں جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی دونوں کا نام لے کے کہ مرد اور عورت جو ہے وہ آپس میں صلح کر لیں. مرد اور عورت کے جو لڑائی جھگڑے گھروں میں ہوتے ہیں ہر جگہ کہیں کم کہیں زیادہ، چھوٹے موٹے، کبھی نہ کبھی یہ معاملات آ جاتے ہیں زندگی میں. وہاں تیسرے آدمی کی یا تیسرے فریق کی مداخلت جہاں بعض اوقات معاملے کو سنوارتی ہے زیادہ تر معاملے کو بگاڑتی ہے. تیسرے فریق کی مداخلت جو ہے نا میاں بیوی کے معاملات میں زیادہ تر معاملات کو بگاڑتی ہے، خواہ وہ لڑکے کے والدین کی طرف سے ہو خواہ لڑکی کے والدین کی طرف سے ہو. معاملہ اگر دونوں پہ چھوڑ دیا جائے تو بیشتر اوقات یوں ہوتا ہے کہ وہ دونوں آپس میں کسی نہ کسی بات پہ راضی ہو جاتے ہیں، صلح کر لیتے ہیں. لیکن جب اکساہٹ ہو لڑکی کے والدین کی طرف سے یا لڑکے کے والدین کی طرف سے تو پھر معاملہ جو ہے وہ سنورنے کے بجائے بعض اوقات بگڑ بھی جاتا ہے. اگر والدین جو ہیں وہ نیک نیت ہیں اور تقوی والے ہیں پھر تو معاملہ دوسرا ہے، لیکن عموماً یہ ہوتا ہے کہ تیسرے فریق کی جو مداخلت ہوتی ہے اسے معاملہ بگڑتا ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے یہاں وہی صورت جو ہے وہ افضل صورت سامنے رکھی کہ وہ دونوں آپس میں یہ معاملہ طے کر لیں کہ اپنے حقوق کی کمی بیشی ہم کہاں تک کر سکتے ہیں، اور اس جو بھی جس بات پہ دونوں ایگری کر لیں، اتفاق کر لیں، اس پہ وہ صلح کر لیں. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے جامع طور پہ ایک حکم دیا. پہلے تو یہ بات ارشاد فرمائی کہ میاں بیوی میں جب لڑائی جھگڑا ہو جائے یا پھر فی الواقع کوئی اعراض کی صورت پیدا ہو جائے، واقعی مرد کے اندر دل کھٹا ہونے والی کوئی بات پیدا ہو جائے بیوی کی طرف سے، اس صورت میں حقوق کی کمی بیشی کے ساتھ دونوں آپس میں صلح کر لیں. آگے پھر اللہ تعالیٰ نے ایک جامع سا حکم دے دیا، بصلح خیر، بصلح خیر، جس کا مطلب یہ ہے کہ صلح کرنی جو ہے یہ بہرحال اچھی ہے الگ ہونے سے. سیاق و سباق کے اعتبار سے اس کا مفہوم یہی ہے کہ صلح ہی کرو،
اس لیے کہ طلاق کی بجائے یہ کہیں بہتر ہے کہ عورت اپنے کچھ حقوق چھوڑ دے، اسی مرد کے نکاح میں رہے، اس لیے کہ اس سے طلاق لینے کے بعد یہ ضروری نہیں ہے کہ عورت کے لیے کوئی گھر جو ہے وہ جنت ہی پڑا ہے، بلکہ اس کے بعد تو ممکن ہے اس کے لیے اور بھی پریشانیاں اور بھی مشکلات پیدا ہو جائیں۔ اس لیے سبق تو یہی دیا کہ قناعت سے کام لو۔ اگر کہیں تھوڑا بہت نشوز ہے، مرد کی طرف سے بے رخی ہے، مرد کی طرف سے کوئی کھٹائی ہے، یا مرد جو ہے وہ پوری طرح حق نہیں دے رہا، تو عورت کو نصیحت اللہ نے یہی کی ہے کہ طلاق لینے کے بجائے اچھا یہ ہے کہ کچھ حقوق چھوڑ کے اسی کے نکاح میں بیٹھی رہو، یہی بہتر صورت ہے۔ اور پھر آگے یہ بات ارشاد فرما دی کہ بس صلح و خیر، کہ یہ معاملہ ہو گھر میں لڑائی جھگڑے کا یا میاں بیوی کی بدمزگی کا معاملہ ہو تب بھی، اور اگر کوئی بھی اس کے علاوہ دوسرا معاملہ ہو، باپ بیٹے کا معاملہ ہو، بھائی بھائی کا معاملہ ہو، بہن بھائی کا معاملہ ہو، ماں بیٹی کا معاملہ ہو، یا دوست احباب کا معاملہ ہو، اللہ فرماتے ہیں بس صلح و خیر، کہ صلح جو ہے وہی بہرحال اچھی ہے، لڑائی جھگڑے کرنے اچھے نہیں ہیں، اور تعلقات ترک کر دینے اپنے بھائی بہنوں سے یا اپنے اعزاء و اقارب سے، اس کے بارے میں بڑے سخت احکام ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ فرمایا قاطع رحم جو ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ قاطع رحم، بعض جو تعلقات کی نوعیتیں ہیں یا جو معاملات ہیں ایسے ہیں جن میں صلح نہ کرنا یا قطع رحمی کرنا یہ بڑا شدید گناہ بن جاتا ہے۔ بعض رشتے ایسے ہیں کہ جن میں اگر آپ قطع رحمی کر لیں گے تو اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ جب تک وہ قطع رحمی ختم نہیں ہوتی، جب تک اس کا کوئی نیک عمل قبول نہیں ہوگا۔ اب بھائی بھائی کا آپس میں قطع تعلق کر لینا یا لڑائی جھگڑا کر لینا، بہن بھائی کا آپس میں لڑائی جھگڑا کر کے قطع تعلق کر لینا، ماں باپ کے ساتھ تو خیر وہ معاملہ ہی بڑا دور کا ہے، اس کی تو خیر بات ہی نہیں کرنی چاہیے۔ ماں باپ کے بارے میں تو فرمایا کہ جو آدمی ماں باپ کی نافرمانی مال کرتا ہے، ماں باپ کی نافرمانی ایسا عمل ہے جس کی سزا اللہ دنیا میں ہی دے دیتے ہیں، اس کو مؤخر نہیں کرتے قیامت تک کے لیے۔ باقی سارے گناہ ایسے ہیں جن کا اللہ تعالیٰ سزا قیامت تک مؤخر کر لیتے ہیں، لیکن ماں باپ کی نافرمانی جو ہے یہ ایسا گناہ ہے کہ اس کی سزا دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے، اس کی سزا اللہ مؤخر نہیں کرتے۔ اسی طرح جو حقیقی رحم کے رشتے ہیں ان میں قطع کرنا، ان میں لڑائی جھگڑا قائم رکھنا اور ان کو ختم نہ کرنا، فرمایا کہ جب تک قاطع رحم اس قطع رحمی کو ختم نہیں کرے گا تب تک اس کا کوئی نیک عمل اللہ قبول نہیں کرے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ رحم جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے عرش سے معلق ہے، اور رحم نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی، یا اللہ جو مجھے ملاتا ہے تو اسے اپنے ساتھ ملا، جو مجھے کاٹتا ہے تو اسے اپنے آپ سے کاٹ دے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب اس کا کہ جو صلہ رحمی سے کام لیتا ہے، بھائی بھائی کے معاملات ہیں، اور اپنے اسی طرح حقوق کا معاملہ جو ہے نا یہ تعین تو کیا اللہ نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ حقوق ہیں، لیکن حقوق میں مطلوب ایثار ہے۔ اپنا حق جو ہے وہ چھوڑیں گے تو تب بات اچھی بنے گی۔ اپنے حقوق انسان ایثار کرے اور قربانی کرے۔ فرمایا کہ جو آدمی قطع رحمی کرتا ہے، رحم اس کے لیے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ اس نے مجھے کاٹا ہے تو اس کو اپنے آپ سے کاٹ دے، یعنی اللہ کی رحمت سے، اپنی رحمت سے محروم کر دے اسے۔ قطع رحمی کرنے والا آدمی اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ لڑائی جھگڑا ہے عام طور پہ پیسوں پہ اور دولت پہ، وراثت پہ، انہی معاملات میں سارے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں۔ انہی معاملات میں انسان کو ایثار سے کام لینا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام تشریف فرما تھے۔ ایک آدمی آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آدمی جنتی ہے۔ صحابہ کرام نے خاموشی اختیار فرمائی۔
دوسرے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو آدمی آ رہا ہے یہ جنتی ہے۔ تیسرے دن پھر ایسا ہی ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ جو آدمی آ رہا ہے یہ جنتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دل میں سوچا کہ پتہ کرنا چاہیے کہ اس آدمی کا کون سا ایسا خاص عمل ہے جس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا کہ یہ جنتی آدمی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر اس کے گھر چلے گئے اور جا کے یہ بہانہ کیا کہ میرا اپنے والد سے جھگڑا ہو گیا ہے، اس لیے میں اپنے گھر سے نکل آیا ہوں، میں 3 رات تمہارے پاس رہنا چاہتا ہوں، اس کے بعد میں واپس چلا جاؤں گا۔ وہ کہنے لگا ٹھیک ہے رہ لو۔ حضرت عبداللہ بن عمر کی نیت تو یہی تھی کہ وہ دیکھنا چاہتے تھے کون سا خاص عمل ہے جو یہ آدمی کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں بڑی توجہ سے یہ بات دیکھتا رہا کہ کوئی ایسا عمل اس کا مجھے نظر آئے جو واضح طور پہ جنت کی نشاندہی کرتا ہو، جس کی وجہ سے اللہ کے رسول نے فرمایا یہ جنتی ہے۔ پہلی رات گزر گئی اور میں نے دیکھا کہ وہ آدمی معمول کے مطابق نمازیں پڑھ رہا ہے، معمول کی زندگی ہے، کوئی خاص اس میں ایسی بات نہیں ہے جو عام لوگوں میں نہ ہو۔ البتہ رات میں نے دیکھا کہ جب سوتے ہی وہ پہلو بدلتا نیند کی حالت میں، تو اس وقت اس کی زبان سے سبحان اللہ نکلتا، الحمدللہ نکلتا، اللہ اکبر نکلتا، بس اس کے علاوہ اور کوئی میں نے خاص بات اس میں نہیں دیکھی۔ معمول کے مطابق صبح اٹھ کے نماز پڑھتا تھا، باقی بھی نمازیں معمول کے مطابق پڑھتا رہا۔ 3 دن جب گزر گئے تو مجھے کوئی خاص بات نظر نہ آئی اس میں۔ میں نے اس سے پھر بات پوچھی یہ کہ بھائی اصل بات جو تھی تمہارے پاس آ کے رہنے والی وہ تو یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل تمہیں 3 دن کہا کہ یہ جنتی ہے، اور میں تو یہ دیکھنے کے لیے آیا تھا کہ کون سا ایسا خاص عمل ہے جو جنت والا تم کرتے ہو، اور مجھے تو کوئی نظر نہیں آیا۔ اب تم مجھے بتاؤ کہ تمہارا خاص عمل کیا ہے۔ وہ کہنے لگے کہ اعمال تو میرے وہی ہیں جو تم نے دیکھ لیے، کوئی خاص ایسا عمل تو مجھے بھی نظر نہیں آتا یا مجھے معلوم نہیں ہے۔ البتہ ایک بات ضرور ہے، وہ یہ ہے کہ میں نے اپنی کسی مسلمان بھائی سے کبھی کوئی لڑائی جھگڑا یا قطع رحمی یا اس کے ساتھ حسد یا بغض نہیں رکھا۔ کسی مسلمان بھائی کے بارے میں میرے دل میں نہ بغض ہے، نہ حسد ہے، نہ کینہ ہے، نہ قطع رحمی ہے، نہ لڑائی جھگڑا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہنے لگے پھر یہی بات ہے جنتی ہونے والی۔ تو یہ بات جو ہے اللہ تعالیٰ نے دونوں فریق جو ہیں مرد اور عورت ان کو صلح کی ترغیب دلانے کے بعد عام طور پہ یہ کہی ایک جملہ جو ہے اجتماعی طور پہ انسان کی ساری زندگی پہ لاگو ہونے والا ایک قانون اور ضابطہ بتا دیا، بس صلح و خیر، کہ یہ بات یاد رکھو کہ خیر اور بھلائی جو ہے وہ صلح میں ہی ہے۔ لڑائی جھگڑے میں فتنہ ہی فتنہ ہے، بے سکونی ہے، بے آرامی ہے، پھر انسان کو وہی بلڈ پریشر ہوتے ہیں، جی ٹینشن ہے، جی فلاں ہارٹ اٹیک ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ یہ ساری چیزیں ہماری اپنی کرتوتوں کی وجہ سے ہوتے ہیں، ہماری اپنی بدعمالیاں ہوتی ہیں جن کا نتیجہ نکلتا ہے۔ یہ نہ لڑائی جھگڑے کریں، اصرار کریں جو اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے، گناہ نہ کریں، یہ گناہوں کے نتیجے ہیں، اللہ کے رسول کی نافرمانی کے نتیجے ہیں جو ان صورتوں میں ظاہر ہوتے ہیں۔ آگے پھر یہ بات ارشاد فرمائی وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، وَأُحْضِرَتْ، اور حاضر کی جاتی ہے طبیعت، انفس و نفس، شحّ بخیلی، بخیلی جو ہے وہ جلدی آتی ہے دل میں، شحّ جو ہے اس کی طرف انسان بڑا جلدی مائل ہوتا ہے۔ اب مرد کی طرف سے بخیلی کیا ہے اور عورت کی طرف سے بخیلی کیا ہے، اس کا تعلق تو پچھلی آیت سے ہے نا، جو حقوق بیان ہو رہے ہیں مرد اور عورت کے۔ مرد کی طرف سے بخیلی یہ ہے کہ ایک عورت یہ چاہے کہ اچھا بھی میں اپنے حقوق چھوڑتی ہوں لیکن تم مجھے طلاق نہ دو، اپنے نکاح میں رہنے دو۔
اب مرد جب یہ دیکھے کہ یہ تو عورت جو ہے نیچی ہوتی جا رہی ہے تو اس کو اور بھی نیچے لگانے کی کوشش کرے، اس کو اور بھی زیادہ دبانے کی کوشش کرے، اور بھی جو حقوق اس کے دے سکتا ہے اس سے بھی محروم کرنے کی کوشش کرے اسے، اور بالکل اس کو معلق کر دے۔ یہ ہے عورت کی طرف سے بخیلی، کہ وہ فراخ دلی سے جو اس کے ساتھ تعلق رکھ سکتا ہے یا جتنے حقوق اس کو ادا کر سکتا ہے وہ بھی ادا کرنے کی کوشش نہ کرے، اس میں بخل سے کام لے۔ عورت کی طرف سے بخیلی یہ ہے کہ ایک عورت جو ہے وہ خوب جانتی ہے کہ میرے اندر یہ کمزوری ہے، جو دوسری بیوی ہے وہ اولاد والی ہے، میں بے اولاد ہوں، میں بیماری والی ہوں، وہ صحت مند ہے، یا وہ پڑھی لکھی ہے، میں پڑھی لکھی نہیں ہوں، یا وہ زیادہ خوبصورت ہے، میں اتنی خوبصورت نہیں ہوں۔ اب عورت کو یہ ساری کمزوریاں معلوم بھی ہوں، لیکن اس کے باوجود وہ شوہر سے مطالبہ کرے کہ تم پورے حقوق ادا کرو جیسے دوسری کے کرتے ہو، یا ہمارے درمیان عدل کرو ورنہ میں چھوڑ دوں گی۔ اب یہ عورت کی طرف سے بخیلی ہے۔ دونوں کو حکم یہ ہے کہ دونوں اس معاملے میں انصاف سے کام لیں اور عقل مندی سے کام لیں۔ عورت میں جو کمزوری ہے وہ خود اس کو محسوس کرے اور اس کا اعتراف کرے کہ واقعی یہ مجھ میں کمزوری ہے، اور مرد کا اگر تھوڑا رجحان اس طرف ہے تو ٹھیک ہے، مجھے اس کو برداشت کرنا چاہیے، مجھے درگزر کرنی چاہیے۔ اور جب مرد کو بھی یہ معلوم ہو کہ عورت جو ہے وہ کچھ اپنے حقوقات خود چھوڑ رہی ہے اور طلاق نہیں لینا چاہتی، میرے نکاح میں رہنا چاہتی ہے، تو پھر اس کو زبردستی اس پہ ظلم نہ کرے، اس پہ زیادتی نہ کرے، اس کو خواہ خواہ طلاق دینے کی صورتحال پیدا نہ کرے۔ یہ بات ارشاد فرمائی کہ شوہا جو ہے یہ مائل تو انسان بڑا جلدی ہو جاتا ہے اس کی طرف، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دونوں کو اس معاملے میں تھوڑا فراخ دلی سے کام لینا چاہیے، جو اپنی اپنی کمزوریاں ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے معاملات طے کرنے چاہیے۔ بخیلی کے بارے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے سخت احکام دیے ہیں۔ عام زندگی میں بھی یہ تو متعلقہ مسئلے سے بخیلی کا معاملہ ہو گیا، لیکن عام معاملے میں بھی اللہ کے رسول نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ بخیلی سے بچو، بخیلی سے بچو، بخیلی ہلاک کرنے والی ہے۔ اور اس کے بعد یہ بات ارشاد فرمائی کہ خون ریزی جو ہے بخیلی کی وجہ سے ہوتی ہے، ظلم بخیلی کی وجہ سے ہوتا ہے، لوگ حرام کو حلال بخیلی کی وجہ سے کرتے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ ہمارے ہاں وراثت کے جھگڑوں میں جو قتل و غارت ہوتی ہے وہ ساری اسی وجہ سے ہوتی ہے، بخیلی کی وجہ سے۔ ایک آدمی جانتا ہے میرا حق نہیں ہے لیکن وہ ساری وراثت پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے، لڑائیاں جھگڑے بھی ہوتے ہیں، قتل و غارت بھی ہوتی ہے۔ ایک آدمی کو پتا ہے کہ یہ مال میرا حق نہیں ہے لیکن وہ حاصل کرنا چاہتا ہے، اسے چھیننا چاہتا ہے، حرام کو حلال بناتا ہے، اور وہ اس کے نفس کا جو طمع اور لالچ ہے وہ اکساتا ہے اس کو کہ یہ مال لو اس سے کسی طریقے سے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک واقعہ آیا ایسا کہ آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے درخواست کی کہ یا رسول اللہ آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے زیادہ مال دولت دے، میں زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا، لوگوں کے حقوق آسانی سے دے سکوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، جو کچھ ہے رہنے دو، اسی پہ قناعت کرو۔ وہ کہنے لگا نہیں یا رسول اللہ میرے لیے دعا کریں اللہ مجھے مال دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی بات ارشاد فرمائی، جو اللہ نے دیا اس پہ قناعت کرو۔ ابن کثیر نے سورہ توبہ کے حوالے سے یہ واقعہ لکھا ہے، 3 دفعہ اس آدمی نے یہی بات کہی کہ یا رسول اللہ میرے لیے دعا کریں اللہ مجھے زیادہ مال دے، اور تینوں دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہ بات کہی کہ جو کچھ اللہ نے دیا اس پہ قناعت کرو۔ اس کے اصرار پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اس کے لیے، یا اللہ اس کو مال دے۔ اب مال بڑھنا شروع ہو گیا، بکریوں کا ریوڑ تھا، ریوڑ جو ہے وہ اتنا زیادہ ہو گیا کہ اس کے لیے شہر کے اندر رہنا مشکل ہو گیا۔ اس نے اپنا باہر ڈیرا بنایا مدینہ سے باہر، اور ریوڑ کو وہاں لے گیا۔ جب ریوڑ کو وہاں لے گیا
تو پھر ہر نماز پہ مسجد نبوی میں آنا مشکل ہو گیا. 3 نمازیں جو ہیں وہیں پڑھ لے، مغرب کی، عشاء کی اور فجر کی، ظہر اور عصر کی نماز پہ آ جایا کرے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے کہ اس آدمی کا معاملہ کیسا ہے. جب تک مدینے کے اندر تھا یہ 5 نمازیں مسجد میں آ کے پڑھتا تھا. اب اس کا ریوڑ بڑا ہو گیا، مدینے سے باہر نکل گیا اور اب اس نے 2 نمازیں پڑھنی شروع کر دی. 3 نمازیں، 2 نمازیں مسجد میں آگے پڑھتا ہے، 3 نمازیں وہیں پڑھتا ہے. ریوڑ اور بھی زیادہ ہو گیا، اور بھی مصروفیت بڑھ گئی. دیکھیے یہ مال دولت کا جو طمع اور لالچ ہے، بخیلی ہے، شبہ جو ہے نفس کی، کس طرح انسان کو ہلاک کرتی ہے اور برباد کرتی ہے. اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات ہے. آج تو 1400 سال گزر گئے ہیں. ذرا اپنا انداز لگا لیجیے، جب سے انسان ہوش سنبھالتا ہے، انسان کے موت کے لمحے تک انسان یہی کمائی میں ہی لگا رہتا ہے. بس یہ کام ہو جائے، یہ بزنس ہو جائے، یہ پیسہ بڑھ جائے، یہ پیسہ بڑھ جائے، اس طرح ہو جائے، اس طرح ہو جائے. ریوٹ بڑھتا گیا، آدمی کی مصروفیت زیادہ ہوتی گئی، اور جو 2 نمازیں آ کے پڑھتا تھا مسجد نبوی میں، وہ 2 نمازیں بھی ختم ہو گئی. 5 نمازیں وہاں پڑھنی شروع کر دیں. بندہ غائب ہو گیا مسجد سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ فلاں آدمی کا کیا حال ہے؟ لوگوں نے بتایا یا رسول اللہ وہ تو بڑا امیر سیٹھ بن گیا ہے، امیر کبیر آدمی بن گیا ہے. اب وہ تو نمازیں وہیں پڑھتا ہے اپنے ڈیرے پہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی اختیار فرمائی. اگلے سال جب زکوٰۃ کا موسم آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تحصیلدار کو بھیجا کہ جاؤ فلاں فلاں لوگوں سے جا کے زکوٰۃ لے آؤ. آدمی گیا اس کے پاس، جا کے اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے زکوٰۃ کے بارے میں. کہتا ہے کہ اچھا کہاں پہ ہے فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، مجھے دکھاؤ، میں دیکھنا چاہتا ہوں. اس کو فرمان دکھایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. سوچ یہ کہنے لگا کہ یہ اتنا جو 2.5% ہے، یہ تو بالکل ایسے ہے جس طرح کافروں کو جزیہ دینا پڑتا ہے. یہ تو جزیے کی طرح ہے، بہت بڑا مال ہے، بہت زیادہ یہ مال ہے. کہنے لگا اچھا تم چلے جاؤ، ذرا آگے جا کے دوسروں سے زکوٰۃ لے آؤ، اور جب واپس آؤ گے تو پھر میری طرف سے بھی ہوتے جانا، میں تمہیں دے دوں گا کچھ. وہ چلے گئے دوسری جگہ پہ جہاں سے زکوٰۃ وغیرہ لینی تھی، وہاں چلے گئے، اور جب واپس آئے تو پھر کہنے لگا کہ سوچ یہ کہنے لگا کہ یہ تو بہت زیادہ مال بنتا ہے، اور یہ تو جس طرح کافروں پہ جزیہ ہے اسی طرح کا جزیہ لگتا ہے مجھے، اس لیے یہ جزیہ تو میں نہیں دوں گا، میں تو مسلمان ہوں، میں جزیہ نہیں دیتا. اپنی طرف سے ہی اس نے یہ بات کہہ دی. جب جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا اس نے، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خاموشی اختیار فرمائی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں آیتیں نازل فرمائیں، اور آیتیں یہ تھیں کہ تم میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے وعدہ کیا کہ اگر اللہ ہمیں دے گا تو ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، لیکن جب اللہ نے دے دیا ان کو تو وہ اپنی بات سے پھر گئے. یہ آیتیں نازل ہوئی سورہ توبہ میں. جب یہ آیتیں نازل ہوئیں تو ایک آدمی جا کے اسے بتایا کہ بھائی یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں کہ بعض لوگوں نے وعدہ کیا کہ اللہ اگر ہمیں مال زیادہ دے گا تو ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، لیکن جب اللہ نے مال دے دیا تو انہوں نے منہ موڑ لیا. وہ آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خود حاضر ہوا، یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی اور میں یہ زکوٰۃ لے کے آیا ہوں، آپ زکوٰۃ لے لیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ زکوٰۃ لینے سے انکار فرما دیا. زکوٰۃ نہیں لی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے، اس لیے کہ اس نے تو کہہ دیا تھا یہ تو جزیہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس زکوٰۃ لے کے آیا کہ امیر المومنین یہ زکوٰۃ ہے، آپ زکوٰۃ لے لیں. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس مال کی زکوٰۃ اللہ کے رسول نے وصول نہیں فرمائی میں کیسے وصول کر لوں. حضرت ابوبکر نے انکار کر دیا. حضرت عمر کے زمانے میں پھر آیا زکوٰۃ لے کے، حضرت عمر نے بھی انکار کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کیا، حضرت ابوبکر نے انکار کر دیا، میں کیسے وصول کروں یہ اس مال کی زکوٰۃ.
حضرت عمر کے بعد حضرت عثمان کے زمانے میں بھی آیا وہ زکوٰۃ لے کے، لیکن حضرت عثمان نے بھی انکار کر دیا زکوٰۃ لینے سے۔ یہ ہے دل کی بخیلی، حرص اور طمع مال کا اور محبت مال کی۔ اور یہی بات اللہ کے رسول نے فرمائی کہ شبہ جو ہے، بخیلی، طمع، لالچ انسان کا، یہ انسان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ خون ریزی ہوتی ہے اسی کی وجہ سے، حق مارے جاتے ہیں اسی بخیلی کی وجہ سے، حرام کو انسان حلال کرتا ہے اسی بخیلی کی وجہ سے۔ لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اس معاملے میں، اور انسان کو مال کے معاملے میں قناعت سے کام لینا چاہیے۔ جتنی روزی اللہ تعالیٰ نے انسان کی لکھی ہے اتنی روزی تو انسان کو مل کے ہی رہنی، خواہ انسان اللہ کی نافرمانی کرے یا اللہ کی فرمانبرداری کرے۔ یہ کسی تابعی کا واقعہ ہے، وہ مسجد میں گئے نماز پڑھنے کے لیے اونٹ پہ سوار ہو کے، اور جب مسجد میں داخل ہوئے تو دروازے پہ سوالی کھڑا تھا، مانگ رہا تھا۔ انہوں نے اپنے دل میں یہ بات سوچی کہ سوالی ہے اور مستحق لگتا ہے، میں جب واپس آؤں گا تو اپنا گھوڑا اس کو دے دوں گا۔ نیت کر لیے، نماز پڑھنے کے لیے اندر گئے، نماز پڑھ کے جب واپس لوٹے تو نہ گھوڑا تھا نہ سوالی تھا۔ وہ جو سوالی تھا وہ گھوڑا چوری کر کے لے گیا۔ اب وہ گھوڑا تو اس کی قسمت میں تھا، لیکن اس نے حاصل حرام طریقے سے کیا۔ اگر وہ حرام طریقے سے چوری نہ کرتا تب بھی گھوڑے کے مالک نے یہ نیت کر لی تھی میں گھوڑا اس کو دوں گا، تب بھی وہ اس کو ملنا تھا، اس کی قسمت میں تھا وہ، لیکن حاصل اس نے حرام طریقے سے کیا۔ اس لیے جتنا انسان مال کے معاملے میں محتاط رہے، جتنا انسان مال کے معاملے میں قناعت پسند رہے، اتنا ہی انسان کا دین بچا رہتا ہے۔ قد افلح من اسلم وقنا ما آتاہ للہ، وہ آدمی کامیاب ہو گیا جو اسلام لایا اور جو کچھ بھی اللہ نے اس کو دیا تھا اس پہ اسے قناعت کر لی۔ اور کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے بھی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو آدمی مسلمان ہونے کے بعد جس نے قناعت اختیار کر لی، جو کچھ بھی اللہ نے اس کو دیا ہے وہ آدمی کامیاب ہے۔ آگے پھر فرمایا کہ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ وَإِن تُحْسِنُوا، اور اگر تم احسان سے کام لو، یہاں پہ مخاطب کون ہے؟ مرد مخاطب ہے۔ جو احسان کرنے کی اپیل ہے وہ کس سے ہے؟ وہ مرد سے ہے۔ مرد کو فراخ دلی زیادہ کرنی چاہیے، مرد کو دل بڑا رکھنا چاہیے اس معاملے میں۔ مخاطب اللہ نے مرد کو کیا ہے کہ اگر لڑائی جھگڑا گھر میں ہو جائے، ایسی صورتحال گھر میں پیدا ہو جائے، تو مخاطب مرد ہے کہ مرد کو احسان سے کام لینا چاہیے، مرد کو دل ذرا بڑا کرنا چاہیے۔ ان تحسنوا، اگر تم احسان سے کام لو، وتتقوا، اور تقوی اختیار کرو، فإن اللہ کان بما تعملون خبیرا، تو جو عمل تم نیک کرو گے اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہوگا۔ میاں بیوی کے لڑائی جھگڑے میں پھر بھی اللہ تعالیٰ نے جو احسان کی اپیل ہے وہ مرد کو ہی کی ہے۔ احسان کا معاملہ عورت جو ہے وہ چونکہ کمزور ہے، پہلے سے ہی تابع ہے، پہلے سے ہی مرد کے نیچے ہے، لہذا فراخ دلی سے کام مرد کو لینا چاہیے۔ گھر کے معاملے میں، لڑائی جھگڑے کے معاملے میں تقوی کی نصیحت جو ہے وہ مرد کو کی گئی ہے کہ تم تقوی سے کام لو، تم احسان سے کام لو۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، وَلَن تَسْتَطِيعُوا، اور تم لوگ یعنی مرد مراد ہیں اس بات کی طاقت نہیں رکھتے، ان تعدلوا، یہ کہ عدل کرو، بین النساء، عورتوں کے درمیان۔ اب ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے کیا بات ارشاد فرمائی تھی؟ ابتدا میں تو یہ بات تھی
کہ 2 عورتیں کر سکتے ہو، 3 بیویاں 4 بیویاں کر سکتے ہو، لیکن شرط یہ ہے اعدلوا، ان کے درمیان عدل سے کام لو۔ یہاں پہ اللہ نے فرمایا کہ تمہارے اندر اس بات کی طاقت نہیں کہ 1 سے زائد تم بیویاں کرو تو ان میں 100% عدل کر لو۔ اور آگے یہ بات ارشاد فرمائی وَلَوْ حَرَصْتُمْ، خواہ تم ایسا کرنا بھی چاہو تو نہیں کر سکتے، عدل کرنا بھی چاہو تو تم عدل نہیں کر سکتے بیویوں کے درمیان۔ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ، یہ ہے وہ بات جو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمانا چاہتے ہیں، لیکن مطالبہ تم سے یہ ہے 100% عدل تم کر ہی نہیں سکتے، خواہ تم چاہو تو نہیں کر سکتے۔ لہذا جو تم سے مطالبہ ہے وہ یہ ہے لا تمیلوا، نہ جھک جاؤ، کل المیل، مکمل طور پہ جھک جانا، فتذروها کالمعلقۃ، اور ایک بیوی کو لٹکی ہوئی چھوڑ دو، یہ ہے مطالبہ۔ اور اس کی وضاحت یہ ہے کہ بعض معاملات ایسے ہیں جن میں انسان کو اختیار حاصل ہے، بعض معاملات ایسے ہیں جن میں انسان کو اختیار حاصل نہیں ہے۔ جن میں انسان کو اختیار حاصل نہیں ہے وہ کون سی چیز ہے؟ وہ انسان کا دل ہے۔ مقلب القلوب جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے، انسان کا دل جو ہے وہ 2 انگلیوں کے درمیان ہے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، دل میں جو چاہت پیدا ہوتی ہے وہ بھی وہی ہے جو اللہ چاہے۔ ایک عورت کی طرف رغبت زیادہ ہو جانا دل کی، یہ انسان، اور اس کو روکنا انسان کے بس کی بات نہیں۔ ایک عورت سے محبت زیادہ ہو جانی، یہ انسان کے بس کی بات نہیں۔ یہ وہ چیز ہے جو انسان کے اختیار میں نہیں ہے، اس کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے یہ چھٹی دے دی کہ یہ کمزوری تمہارے اندر رکھی ہے میں نے۔ خلق الانسان ضعیفا، ضعیف بنایا انسان کو۔ خلق الانسان عجولا، میں نے اس میں یہ بھی کمزوری رکھی ہے کہ جلد باز ہے۔ انہ ظلوما جہولا، یہ بھی اس میں کمزوری رکھی ہے کہ یہ ظلم کرنے والا ہے۔ یہ بھی اس میں کمزوری رکھی ہے کہ جہالت کرتا ہے۔ یہ وہ کمزوریاں ہیں جو اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمائی کہ یہ کمزوریاں میں نے رکھی ہیں انسان میں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کمزوریوں کا اگر اللہ نے بتایا ہے تو اب ان کمزوریوں کے معاملے میں انسان کو چھٹی مل گئی یا انسان ان کمزوریوں پہ عمل کرے، یہ مطلب نہیں ہے اس کا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو وارننگ دے دی کہ بھائی یہ جو راستہ ہے اس راستے میں گڑھا آتا ہے، اس گڑھے سے بچ کے جانا۔ یہ ہے مطلب اس کا۔ مطلب یہ ہے کہ میں نے تمہارے نفس میں بخیلی رکھی ہے، لیکن اس سے حکم یہ ہے کہ بچو اس سے۔ ظلم کرنا میں نے تمہاری فطرت میں رکھا ہے، لیکن ظلم کرنے سے بچنا، اس سے ٹھوکر کھاؤ گے، اس سے ہلاک ہو جاؤ گے۔ اجرت بازی جو ہے یہ انسان کے میں نے فطرت میں رکھی ہے، لیکن اجرت بازی سے بچو، اجرت بازی نہ کرنا۔ بالکل یہی معاملہ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرما دیا کہ یہ کمزوری میں نے رکھی ہے انسان میں کہ اس کا دل جو ہے وہ محبت کی وجہ سے، بعض خوبیوں کی وجہ سے ایک طرف جھک جاتا ہے۔ اس میں انسان کا اختیار نہیں ہے، اور اس میں اس سے مطالبہ بھی نہیں ہے کہ اس معاملے میں تم عدل کرو، اس معاملے میں مطالبہ بھی نہیں ہے۔ خود اللہ کے رسول نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یا اللہ جو میلان کا معاملہ ہے، رجحان کا معاملہ ہے، محبت کا معاملہ ہے، وہ تو یا اللہ میرے بس میں بھی نہیں۔ جو باقی اختیاری معاملات ہیں ان میں تو میں انصاف کرتا ہوں اور کروں گا، لیکن جو میری محبت کا قلبی تعلق ہے وہ تو ایک طرف ہے، اور اس کا واضح طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ اظہار فرمایا۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو کس سے زیادہ محبت ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا تعمل جواب دے دیا کہ مجھے عائشہ سے زیادہ محبت ہے۔ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ میری مراد تو یہ ہے کہ مردوں میں سے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردوں میں سے سب سے زیادہ محبت مجھے صدیق سے ہے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔
مطلب یہ کہ وہ ایک ایسی چیز ہے جس میں انسان کا اختیار نہیں ہے، اور اس معاملے میں اللہ کے رسول بھی ویسے ہی تھے۔ اب یہ بھی بات ذہن میں رکھیے کہ یہ بشری تقاضا جو ہے یہ کیا اس کا نتیجہ ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول بشر تھے، یہ بشری تقاضا اللہ کے رسول میں موجود تھا کہ ایک طرف میلان زیادہ تھا محبت کا، اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے مطالبہ نہیں کیا، بلکہ مطالبہ یہ ہے کہ جو تمہارے اختیاری معاملات ہیں، اختیاری معاملات یہ ہیں کہ نان و نفقہ جیسے ایک بیوی کو دینا ہے ویسے دوسری بیویوں کو دینا ہے، باری کا معاملہ ہے جیسی باری دوسروں کی ہے ویسی سب کی ہونی چاہیے۔ جو اختیاری معاملات ہیں ان میں بیوی کو اس طرح نہ چھوڑ دو کہ ایسے لگے کہ شاید یہ اس کا شوہر ہے ہی نہیں، معلق ہو۔ وہ معلق کا مطلب یہ ہے کہ ایسی عورت جس کا نہ یہ پتہ چلے کہ اس کا شوہر ہے، جس کا نہ یہ پتہ چلے کہ شوہر نہیں ہے، ایسا معاملہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جو اختیاری معاملات ہیں ان میں انصاف ہونا چاہیے، ان میں ایک طرف جھکاؤ نہیں ہونا چاہیے، ان میں برابری ہونی چاہیے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ پھر وہی بات جو پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی تھی، وہاں تحسنوا تھی، یہاں تُصْلِحُوا ہے۔ اگر تم معاملات کی اصلاح کرو، اگر تم معاملات کو اچھے طریقے سے رکھو، وَتَتَّقُوا اور تقوی کا مظاہرہ کرو، تقوی اختیار کرو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ مطلب یہ ہے کہ درمیان میں بھی یہ بات ارشاد فرمائی، آخر میں بھی یہ بات ارشاد فرمائی کہ گھر کے جو لڑائی جھگڑے ہیں، گھر کے جو معاملات ہیں، میاں بیوی کے جو بدمزگی پیدا ہوتی ہے، اس میں آخری بات یہی ہے کہ مرد جو ہے وہ فراخ دلی سے کام لے، مرد احسان سے کام لے، مرد تقوی سے کام لے، مرد اصلاح کی کوشش کرے، اس لیے کہ باغ ڈور جو ہے وہ حقیقت میں مرد کے ہی ہاتھ میں ہے۔ آگے پھر اللہ فرماتے ہیں وَإِن يَتَفَرَّقَا، یہ ساری نصیحتیں ہیں مرد کے نشوز کے حوالے سے بھی اور عورت کے نشوز کے حوالے سے بھی۔ عورت سرکش ہو جائے اس کے بارے میں بھی ہدایات دے دی، مرد سرکش ہو جائے اس کے بارے میں بھی ہدایات دے دی، اور پھر اس کے بعد یہ بات ارشاد فرمائی وَإِن يَتَفَرَّقَا، اگر ان ساری ہدایات کے باوجود میاں بیوی جو ہیں وہ الگ ہوتے ہیں، ان ساری ہدایات کے باوجود عورت خلا لے لیتی ہے یا مرد طلاق دے دیتا ہے، تو پھر اللہ فرماتے ہیں یُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ، فکر نہ کریں، پریشان نہ ہوں، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دونوں کو غنی کر دے گا اپنی وسعت قدرت کے ساتھ۔ اللہ کی بڑی قدرت ہے، اللہ بڑی قدرت والا ہے، اس بات کا فکر نہ عورت کو کرنا چاہیے کہ میں مظلوم ہوں اور میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی، کھلا لے رہی ہوں، اب آگے پتہ نہیں کیا بنے گا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے، جب تقوی کو سامنے رکھتے ہوئے، احسان کو سامنے رکھتے ہوئے معاملات تم نے طے کیے تھے، اس کے باوجود گزارا نہیں ہو سکا، تو فرمایا کہ پھر نہ مرد کو فکر کرنی چاہیے نہ عورت کو فکر کرنی چاہیے، اللہ اپنی قدرت سے دونوں کو غنی کر دے گا، دونوں کی جو تفکرات، پریشانیاں، مسائل، مشکلات، اللہ دونوں کی حل کر دے گا۔ اور بہت سے معاملات ایسے آپ نے بھی دیکھے ہوں گے کہ بعض اوقات اولاد نہیں ہوتی اور اولاد نہ ہونے کی وجہ سے بدمزگی پیدا ہوتی ہے، طلاق ہو جاتی ہے، عورت کہیں اور شادی کر لیتی ہے، مرد کہیں اور شادی کر لیتا ہے، اللہ دونوں کو دے دیتا ہے، دونوں کو اللہ اولاد دے دیتا ہے۔ ایسے ہی باقی معاملات میں ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم نے ان ہدایات پہ عمل کر لیا لیکن ہدایات پہ عمل کرنے کے باوجود نباہ نہیں ہو سکا، جیسے حضرت زید کا اور حضرت زینب کا معاملہ تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت بھی کرتے رہے کہ زینب نے تم حضرت زید سے کہ بھائی نباہ کرنے کی کوشش کرو، طلاق نہ دو، سارا کچھ معاملہ ہوتا رہا، لیکن اس کے باوجود نباہ نہ ہو سکا، طلاق ہو گئی۔
اگر ایسا معاملہ پیدا ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دونوں کو فکر مند نہیں ہونا چاہیے، پریشان نہیں ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ بڑی قدرت والے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے دونوں کی مشکلات، مسائل اور پریشانیاں حل کر دیں گے۔ آگے پھر اللہ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے، جو زمین میں ہے۔ یہ جو بات ارشاد فرمائی اللہ نے، یہ کس لیے ارشاد فرمائی؟ اس لیے کہ لوگوں کو یقین آ جائے واقعی اللہ بڑی وسعت والا ہے، معاملات اللہ تعالیٰ جیسے چاہے ویسے پلٹ سکتے ہیں۔ بعض اوقات انسان مایوس ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، لیکن ایسے حالات اللہ پیدا کر دیتے ہیں کہ انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ تو مالک ہے زمین و آسمان کا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ بڑی وسعت والا اور بڑی قدرت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ایک انگلی کے اوپر سارے آسمان، ساتوں آسمان ہیں، اللہ تعالیٰ کی ایک انگلی کے اوپر ساتوں زمینیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی ایک انگلی پہ سارے سمندر ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی قدرتوں والی ہے، اس ذات کے لیے یہ مشکل نہیں ہے کہ تمہاری پریشانیاں دور کر دے، تمہارے مسائل حل کرنا اس کے لیے مشکل نہیں ہے۔ آگے پھر یہ بات ارشاد فرمائی وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اسی بات کی ہم نے نصیحت کی تھی تم سے پہلے اہل کتاب کو، من قبلکم وَإِيَّاكُمْ، اور تم کو بھی ہم اسی بات کی وصیت کرتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں، تاکید کرتے ہیں۔ کس بات کی؟ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا، تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا، احسان، صلح کرنا، تقوی اختیار کرنا، راہ دلی سے کام لینا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ وہی باتیں ہیں جو تم سے پہلے اہل کتاب کو بھی ہم نے نصیحت کی تھی، ان کی تاکید کی تھی، تمہیں بھی ہم اسی بات کی تاکید کر رہے ہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم اللہ کی ہدایات نہ مانو، اللہ کی نصیحتیں نہ مانو، تو پھر اللہ تعالیٰ نے سزا کا ذکر نہیں فرمایا، بلکہ پھر وہی بات ارشاد فرمائی۔ تو پھر یاد رکھو ان للہ ما فی السماوات وما فی الارض، زمین و آسمان کا مالک اللہ ہے، زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ ہے اللہ کا مالک ہے۔ تم بھی اللہ کی ملکیت میں ہو، ظلم کرو گے تو اللہ کی پکڑ سے بھاگ کے کہیں نہیں جاؤ گے۔ یہ سارا زمین و آسمان اللہ کی گرفت میں ہے، اللہ اس کو اپنی قدرت کے ساتھ اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اللہ سارے نظام کو چلا رہا ہے۔ تمہارے ایک آدمی کے باغی ہونے سے، اللہ کا حکم نہ ماننے سے، اللہ کی نافرمانی کرنے سے اللہ کا نظام نہیں بگڑ جائے گا، بلکہ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ پورے زمین و آسمان کا مالک ہے، اس کا قبضہ ہے، اس کی قدرت ہے۔ وہ جیسی سزا تمہیں دینا چاہے گا دے لے گا، تم اس کی سزا سے بھاگ نہیں سکو گے۔ بات تو یہ پہلے بھی اللہ نے فرمائی، لیکن پہلے جو تھی وہ اور پس منظر تھا اس کا۔ پہلے پس منظر یہ تھا کہ اللہ بڑی وسعت والا اور قدرت والا ہے، اس لیے فرمایا کہ اللہ زمین و آسمان کا مالک ہے۔ یہاں بھی بات تو وہی ارشاد فرمائی کہ اللہ مالک ہے زمین و آسمان کا، لیکن یہاں ارشاد فرمانے کا مطلب اور ہے۔ یہاں ارشاد فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم اللہ کی ہدایات نہیں مانتے، اللہ کی نافرمانی کرتے ہو، تو یہ مت بھولنا کہ اللہ کی پکڑ سے بھاگ جاؤ گے۔ اللہ کی پکڑ سے بھاگ کوئی نہیں سکتا۔ کسی بزرگ سے کسی آدمی نے کہا کہ حضرت مجھے بڑی کوشش کرتا ہوں گناہ چھوڑنے کی، گناہ نہیں چھوٹتے مجھ سے، کوئی طریقہ ایسا بتائیں کہ میرے گناہ چھوٹ جائیں۔ انہوں نے نصیحت کی اسے کہ جب تم گناہ کرنے لگو تو کم از کم اس دن پھر اللہ کا دیا ہوا رزق نہ کھایا کرو۔ کہنے لگا یار حضرت یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ اللہ کا رزق نہ کھاؤں میں؟ اچھا پھر اس روز تم ہوا نہ استعمال کرو اللہ کی۔ کہنے لگا کہ ہوا میں کس طرح استعمال نہ کروں، اس کے بغیر تو میں زندہ نہیں رہ سکتا۔ اچھا پھر اس روز تم اللہ کی زمین سے کہیں باہر نکل جایا کرو گناہ کرنے کے لیے۔ حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا یہ نہیں کر سکتے، یہ کرو یہ کرو یہ کرو۔ وہ کہنے لگا کہ حضرت یہ تو ساری چیزیں ایسی ہیں جن کے بغیر میرا گزارا نہیں ہے۔
زمین کے سے نکل کے کہیں جا نہیں سکتا، آسمان کے کناروں سے باہر نہیں نکل سکتا، پانی پینا پڑتا ہے، کھاتا ہوں، میں کھانا بھی کھاتا ہوں، سانس بھی لیتا ہوں، اللہ کی آگ استعمال کرتا ہوں، ساری چیزیں استعمال کرنی پڑتی ہیں، تو پھر وہ کہنے لگے کہ اگر ایسا ہی معاملہ ہے تو پھر خود ہی شرم کرو۔ اگر ایسا ہی معاملہ ہے کہ تمہارا ایک لمحہ بھی اللہ کی نعمتوں کے بغیر نہیں گزر سکتا، تمہارا ایک دن بھی اللہ کی نعمتوں کے بغیر نہیں گزر سکتا، تو پھر تم ہی شرم کرو گناہ کرتے ہوئے۔ اللہ نے فرمایا کہ میں تو مالک ہوں زمین و آسمان کا، یہ مت سمجھنا کہ گناہ کر کے کہیں بھاگ جاؤ گے، یا میں پکڑوں گا نہیں، یا عورت پہ ظلم کر کے ظلم جو ہے وہ پچا جاؤ گے تم، یا تمہیں ہضم ہو جائے گا۔ ہضم نہیں ہوگا ظلم۔ جتنا انسان ظلم کرتا ہے وہ ظلم اس دنیا میں ہی ظاہر ہو جاتا ہے، نہ انسان کے لیے سکون رہتا ہے، نہ گھر میں سکون رہتا ہے۔ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ اگر میری پکڑ سے بچ کے کہیں جا سکتے ہو تو جا کے دیکھ لو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ زمین و آسمان کے کناروں سے بھاگ کے باہر جانا، اس کے لیے بڑا زور چاہیے، بڑی طاقت چاہیے اس کے لیے۔ اور کوئی ہے تو بتاؤ جس میں مجھ سے زیادہ زور اور طاقت ہے، جو مجھ سے زیادہ قوت والا ہے، مجھے بتاؤ۔ اس زمین و آسمان کے کناروں سے بھاگ کے کہیں نہیں جا سکتے تم۔ اور انسان یہ زمین و آسمان کے کنارے تو کیا، بس انسان کو تھوڑا سا اللہ نے جو اختیار دیا ہے، انسان اسی اختیار میں بڑی سرکشی اور بغاوت دکھاتا ہے، حالانکہ انسان کے پاس، انسان بڑا بے بس ہے۔ انسان کو جو اللہ نے تھوڑا سا اختیار دیا ہے اسی میں انسان فرعون بن جاتا ہے، خواہ اپنے گھر کے اندر بن جائے یا اقتدار کی کرسی پہ فرعون بن جائے، حالانکہ وہ اختیار بڑا تھوڑا سا ہے۔ انسان کو اپنے جو 5 یا 6 فٹ کا جسم ہے اس پہ بھی اختیار نہیں ہے۔ یہ نہ آنکھیں ہماری اپنی ہیں، نہ یہ کان ہمارے اپنے ہیں، نہ یہ بازو ہمارے اپنے ہیں، نہ یہ ٹانگیں ہماری اپنی ہیں۔ جب اللہ چاہتا ہے ان کانوں کی سماعت ختم ہو جاتی ہے، کان اللہ چھین لیتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے تو بصارت ختم ہو جاتی ہے، آنکھیں چھین لیتا ہے اللہ۔ جب اللہ چاہتا ہے تو یہ دل و دماغ سوچنا چھوڑ دیتے ہیں، حرکت کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اور انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے یا انسان پاگل ہو جاتا ہے۔ آخر انسان کا بس ہے کتنا اپنے آپ پہ؟ انسان کا بس تو کچھ بھی نہیں ہے، بہت ہی بے بس ہے۔ نہ اس دنیا میں آنے کے لیے انسان کا کوئی اختیار ہے، نہ اس دنیا سے جانے کے لیے کوئی اختیار ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو کہ لوگوں کی بات کیا ہے، حضرت خباب بن ارت صحابی ہیں اللہ کے رسول کے، بڑی اچھی زندگی گزاری، بڑی قربانیاں دیں، جنت کی بشارتیں ہیں ان کے لیے۔ اس کے باوجود آخر زندگی میں اتنے بیمار ہو گیا، بیماری کا اتنا غلبہ ہو گیا، اتنی تکلیف بڑھ گئی، کہنے لگے کہ اگر مجھے اللہ کے رسول نے یہ نہ کہا ہوتا کہ موت کی تمنا نہ کرو تو میں موت کی تمنا کرتا، کاش مجھے موت آ جائے۔ لیکن جب اللہ چاہیں تب تک تو موت بھی نہیں آتی۔ انسان بڑا ہی بے بس ہے، نہ مرنے میں انسان کا اختیار ہے، نہ پیدا ہونے میں اختیار ہے۔ کتنے لوگ ہیں جن کے اولاد نہیں ہوتی، ساری دنیا پھر لیتے ہیں، اللہ کہتا ہے نہیں دینی اولاد، نہیں دیتا اللہ تعالیٰ، جتنا مرضی زور لگا لو۔ اس دنیا میں آنے کے لیے بھی اللہ کی مشیت چاہیے، اور اس دنیا سے جانے کے لیے بھی اللہ کی مشیت چاہیے۔ بس اس دنیا کی زندگی میں انسان کو اختیار تھوڑا سا دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور اسی میں انسان کا امتحان ہے کہ ان اختیار میں جو اللہ نے دیا ہے کتنا انسان تقوی سے کام لیتا ہے، کتنا انسان احسان سے کام لیتا ہے، کتنا انسان اللہ کی اطاعت اور فرما برداری سے کام لیتا ہے، اسی میں انسان کا امتحان ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے دوسرے حوالے سے یہ بات ارشاد فرمائی کہ زمین و آسمان کا مالک اللہ ہی ہے۔ اگر تم اللہ کا کفر کرو گے، اللہ کی بات نہ مانو گے، ان تکفروا فإن للہ ما فی السماوات وما فی الارض وکان اللہ غنیا حمیدا۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات تو ساری دنیا سے بے پرواہ ہے۔ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، نہ کسی ولی کا، نہ نبی کا، نہ فرشتے کا، نہ جن کا، کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ نے تو قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ بات کہہ دی کہ تم تو اسے اپنا معبود اور الہ سمجھتے ہو، اور 3 میں سے ایک سمجھتے ہو عیسیٰ کو،
فرمایا کہ اگر میں عیسیٰ کو ہلاک کر دوں، اس کی ماں کو ہلاک کر دوں، تو کون ہے جو میرا ہاتھ روکے؟ ما فی الارض جمیعا، اور زمین میں جتنے بھی لوگ ہیں، خواہ وہ حضرت صاحب ہیں، پیر صاحب ہیں، گیلانی صاحب ہیں، چشتی صاحب ہیں، اللہ فرماتا ہے میں سارے کے ساروں کو اٹھا کے جہنم میں پھینک دوں، کون ہے جو میرا ہاتھ روکے؟ اللہ کے رسول نے فرمائی یہ بات۔ اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کو جہنم میں ڈال دے تو اللہ کو پکڑنے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ غنی ہے، ساری دنیا جہان سے اللہ غنی ہے۔ اس لیے، اور آگے پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بات تو پھر وہی ارشاد فرمائی ہے، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، لیکن وہ کسی اور ریفرنس سے ہے، وہ کسی اور حوالے سے ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ جو کچھ ہم سنتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ خاص طور پہ گھر کے معاملات میں جو ہدایات قرآن نے دی ہیں ان کو پلے باندھنا چاہیے۔ اس میں ہمارا دنیا کا بھی فائدہ ہے، آخرت کا فائدہ تو ہے ہی ہے۔ آخرت تو انسان کی انشاءاللہ بنتی ہی بنتی ہے۔ دنیا میں بھی فائدہ اس اعتبار سے ہے کہ انسان کی زندگی پرسکون تبھی ہے جب انسان اللہ اور اللہ کے رسول کی ہدایت پہ چلے۔ انسان اللہ کے رسول کی ہدایت کو چھوڑتا ہے، دنیا میں بے سکونی ہے، پریشانیاں ہیں، تفکرات ہیں، بیماریاں ہیں، ٹینشن ہے، ہارٹ اٹیک ہے، بلڈ پریشر ہے، یہ ساری چیزیں اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ایک بھائی نے لکھا ہے کہ ان کی اہلیہ زیر علاج ہیں، اللہ تعالیٰ شفا علاج کا عملہ عطا فرمائے۔ یہ ایک بھائی نے اپنی کمپنی میں کام کرتے ہوئے دعا کی درخواست کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی نیک خواہشات پوری فرمائیں اور ان کی نیک آرزو اللہ تعالیٰ پوری فرمائے۔ اور اسی طرح ایک اور بھائی نے لکھا ہے ان کے بھائی جو ہیں وہ بے گناہ کسی وجہ سے جیل میں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی اور سہولت پیدا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان پہ اپنی رحمت فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کی رہائی کے اسباب پیدا فرمائے۔ ایک بھائی نے لکھا ہے کہ ان کی بیٹی جو ہے اس کی طبیعت خراب ہے اور نظر کمزور ہے، اللہ تعالیٰ شفا علاج کا عملہ عطا فرمائے انہیں۔ یہ ایک بھائی نے کسی حدیث کے حوالے سے لکھا ہے، کسی غزوہ میں صحابی رسول شہید ہو گئے، ان کے بیٹے نے غم کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غم نہ کر، تیرے باپ سے اللہ نے مصافحہ کیا ہے۔ یہ مصافحہ کرنے کی بات تو میں نے نہیں پڑھی، البتہ حضرت عبداللہ بن جابر جو ہیں ان کے والد غزوہ احد میں فوت ہوئے تھے اور حضرت عبداللہ اس سے رنجیدہ ہوئے، غمزدہ تبھی بات تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ تیرے باپ سے اللہ تعالیٰ نے بغیر حجاب کے گفتگو فرمائی ہے، اور گفتگو یہ تھی کہ تمہاری کوئی تمنا ہو تو بتاؤ۔ تو حضرت جابر نے کہا کہ یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے دوبارہ زندہ کیا جائے تو میں دوبارہ تیری راہ میں شہید ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ تو حدیث موجود ہے اور صحیح حدیث ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ مصافحہ کرنے والی جو ہے یہ میں نے نہیں پڑھی، اللہ عالم بالصواب۔ جنات کے بارے میں، جنات جو ہیں انسان جن کو نہیں دیکھ سکتا اور جن انسان کو دیکھ سکتے ہیں، کیا جنات اپنی شکل تبدیل کر سکتے ہیں؟ یہ دونوں باتیں درست ہیں۔ جنات کو ہم نہیں دیکھ سکتے، وہ غیر مری مخلوق ہے، لیکن جنات جو ہیں وہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں، یہ دونوں باتیں درست ہیں۔ اور جنات کی شکل بدلنے والی بات جو ہے وہ بھی درست ہے۔ وراثت میں جو چیز تقسیم نہ ہو سکتی ہو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ جو چیزیں ایسی ہیں، مثلا گاڑی وغیرہ ہے یا والدین کے کپڑے لکھا ہے یا گھڑی ہے، ایسی چیزوں کی قیمت لگا کے کسی ایک آدمی کو وراثت کے حصے میں دے دینی چاہیے یا بیچ کے اس کا حصہ کر دینا چاہیے۔ لیکن جو بھی وراثت کی چیزیں ہوں ان سب میں، یا پھر اگر فریقین جو ہیں وہ اتفاق کر لیں کہ ہم لینے والے کو معاف کرتے ہیں تو وہ بھی ایک صورت ہے۔ ایک بھائی نے لکھا ہے کہ ان کے پڑوسی علیل ہیں، اللہ تعالیٰ شفاء کا عملہ عطا فرمائے انہیں۔ اسی طرح ایک بھائی نے لکھا ہے کہ قرض کی ادائیگی کے لیے درخواست ہے، اللہ تعالیٰ ان کی قرض کی ادائیگی فرمائے۔
رکوع سے اٹھتے ہوئے جو دعا مانگی جاتی ہے اس دعا میں حرف کثیرن لوگ اکثر کثیرن بولتے ہیں، کون سا درست ہے؟ انسان کی جیسی بھی زبان ہے، علاقے سے متعلق بعض الفاظ جو ہیں علاقے کے حوالے سے بعض اپنی زبان سے ادا نہیں کر سکتے، لفظ تو کثیرن ہے، لیکن جو بھی آدمی جس انداز سے بولتا ہے اس کو وہی سمجھ کے تو انشاءاللہ اس میں حرج کی بات نہیں ہے۔ ایک بھائی ہیں ان کو فالج کا اٹیک ہوا ہے، اللہ تعالیٰ شفا اللہ کاملہ عطا فرمائے انہیں۔ نفلی روزے میں میاں بیوی کے تعلق کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ایک بات تو یہ ہے کہ نفلی روزہ جو ہے وہ توڑا جا سکتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ حکم ہی یہ ہے کہ نفلی روزہ جو ہے وہ بیوی کو شوہر کی اجازت سے رکھنا چاہیے۔ ایک بھائی نے لکھا ہے کہ والدہ کے لیے دعا کریں، ان کے دین کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور اللہ تعالیٰ ان کا عقیدہ درست فرمائے۔ یہ بھی ایک بھائی نے دعا کی درخواست کی ہے کہ ہمارے انتظامی امور اللہ تعالیٰ سیدھے کر دے، اللہ تعالیٰ ان کی نیک خواہشات اور نیک تمنا پوری فرمائے۔ چھوٹی بہن ناراض ہے، فون کیا اٹھایا نہیں، ہمارے گھر والے ان کے گھر گئے، انہوں نے جیسے منہ موڑ لیا، اب گناہ میرے اوپر ہوگا۔ اس صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا ہے کہ اگر ایک آدمی صلح کی کوشش کرتا ہے اور دوسرا صلح پہ آمادہ نہیں ہوتا اور قطع رحمی کو جاری رکھتا ہے تو جو قطع رحمی کو جاری رکھنے والا ہے وبال اس پہ ہوگا، لیکن کوشش ترک نہیں کرنی چاہیے، یہ اس کے انشاءاللہ ثواب میں ہوگا، اس کے لیے اس کا اجر ہوگا، اور کوشش کرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسانی پیدا فرمائیں گے۔ یہ ایک بھائی نے لکھا ہے، الفاظ تو لمبے ہیں لیکن اس سے حاصل یہ ہے کہ میں گناہ ترک کرنا چاہتا ہوں لیکن سرزد ہو جاتے ہیں اور خواہشات پہ قابو نہیں رہتا، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے معاملات سہل اور آسان فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کو گناہوں سے تائب ہونے کی توفیق دے۔ اسی طرح ایک بھائی نے لکھا ہے کہ وہ بیمار ہیں اور والدین بھی بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ شفا عاجلہ اور کاملہ عطا فرمائے انہیں۔ ایک بھائی نے اس سے پہلے لکھا تھا، پاگل آدمی پہلے گناہگار تھا بعد میں پاگل اور فوت ہو گیا۔ حساب کا جو آدمی جس کا پاگل ہو گیا، جس کا ذہن ٹھیک نہیں ہے، جو حواس میں نہیں ہے، اس کے لیے حساب کتاب انشاءاللہ نہیں ہے۔ ایک بھائی نے لکھا تھا کہ ان کی بیٹی ماشاءاللہ انہوں نے 100 صورتیں یاد کر لی ہیں، باقی کوئی تھوڑا سا باقی رہ گیا ہے، اس کے لیے دعا کریں۔ اللہ خیر و برکت بہت ہے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ بہت سی خیر و برکت عطا فرمائے گا، اللہ رحمت کرے ان والدین پہ بھی اور اس بچی پہ بھی جنہوں نے اپنی بیٹی کو قرآن مجید حفظ کروایا، اور جس بچی نے قرآن مجید حفظ کیا اللہ تعالیٰ رحمت کرے اس پہ۔ لیکن اس معاملے میں ایک بات کی خاص طور پہ درخواست کروں گا میں، وہ یہ ہے کہ بچیوں کی دینی تعلیم تربیت کرنے کے بعد اس بات کا ضرور لحاظ رکھیں اور اس بات کا ضرور خیال رکھیں کہ اگلے گھر میں جہاں آپ بچی کو بھیج رہے ہوں وہ بھی دیندار گھرانہ ہو، جو آپ نے دین کی تعلیم دی ہے کہیں وہ برباد نہ ہو جائے۔ بہت سے گھرانے ایسے ہیں، ہمارے تو وہاں پاکستان میں دیہاتوں کا معاملہ ہے، وہاں پہ بچی ایک پڑھنی آتی تھی والدہ کے پاس، اور اس بچی بڑی ماشاءاللہ ذہین تھی، اور پڑھنے کے بعد خود اس نے بچیوں کو پڑھانا شروع کر دیا، اور ایک روز والدہ نے محسوس کیا کہ بچی پریشان ہے، تو والدہ نے پوچھا اس سے کہ کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو؟ تو اس نے بتایا کہ میرے والد نے شیعہ گھرانے میں میرا نکاح کر دیا ہے، لیکن ہیں وہ جٹ برادری کے، مربے بہت ہیں، اور مربے سے مراد زمین بہت ہے، اور اس کی وجہ سے انہوں نے اپنی جٹ برادری میں نکاح میرا رشتہ کیا ہے، اور وہ شیعہ ہیں، عقیدہ ان کا صحیح نہیں ہے، میں پسند نہیں کرتی، لیکن زمین کی وجہ سے انہوں نے مجھے وہاں دے دیا ہے کہ ہم تو زمینوں والے ہیں اور زمینوں والوں سے ہی نکاح کریں گے۔ اب یہ چیز جو ہے انسان کو تباہ اور ہلاک کرنے والی ہے۔ جب اس کی والدہ آئی تو والدہ صاحبہ نے اس سے بات کی تو اس کی والدہ کہنے لگی کہ بہن جی چپ کر جاؤ، میں اگر کہوں گی کہ اس کا نکاح وہاں نہ کرو گے
تو میری گردن مجھے قتل کر دے گا اس کا باپ، اور اگر بیٹی کہے گی تو بیٹی کو قتل کر دے گا۔ یہ چیز جو ہے یہ ہے تباہی اور ہلاکت والی، کہ بیٹی کو آپ نے اچھی تعلیم دی، اچھی تربیت دی، اس کو اسلام پڑھایا، قرآن پڑھایا، حفظ کرایا، اس کو حدیث پڑھائی، اور اس کے بعد دنیا دیکھ کے تو اس کو آگے اگلے گھر بھیج دیا۔ جس گھر میں بچی جاتی ہے اس کے دین کا بڑا گہرا تعلق ہے اس گھر سے۔ اگر وہ دیندار ہیں تو بچی جو ہے اس کا دین محفوظ ہو جائے گا، اگر وہ بے دین ہیں تو بچی کا دین بھی سمجھے کہ گیا۔ یہ بڑی اہم بات ہے بچی والوں کے لیے کہ دین کی تربیت ضرور کریں، ان کی قرآن ضرور پڑھائیں، انہیں یاد کرائیں اور حفظ بھی کریں۔ ہماری والدہ الحمدللہ حافظ تھیں، لیکن ہم نے دیکھا انہیں کہ آٹا گوندھ رہی ہیں تو قرآن پڑھ رہی ہیں، جھاڑو دے رہی ہیں تو قرآن پڑھ رہی ہیں، کوئی اور کام کر رہی ہیں تو جھاڑو ہے۔ بڑی خیر و برکت کی بات یہ عورت کو قرآن کی حفظ کرانا۔ اگر عورت کا گھر اگلا بھی ویسا ہی ہو اور اس پہ کوئی کسی طرح کی پابندی نہ ہو تو بڑی خیر و برکت آتی ہے اگلے گھر میں بھی۔ ان کو مشکور ہونا چاہیے، ان کو ممنون ہونا چاہیے اس بات کا کہ ایسی بچی ہمارے گھر میں آ رہی ہے جو چار چاند لگانے والی ہے، ہمارے گھر کو خیر و برکت سے بھر دینے والی ہے۔ ایسا گھر تلاش کریں اس کے لیے۔